نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ برادران اسلام، واجب و احترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنی نعمت سے ہمیں اور آپ کو دین اسلام میں پیدا کیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دیا، اللہ نے ہمیں شوق دیا، اللہ نے ہمیں اپنے اس عمل کے نزدیک بلایا کہ ہم اور آپ قرآن کے متعلق جو ہے کہ باتوں کو سنیں، سمجھیں، غور و فکر کریں اور اس پر گفتگو کریں اور اللہ کا ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کی کلام کا ہم جو ہے کہ اپنے آپ کو اپنے انالائسس کریں اور اپنے ایمان کو جو ہے کہ تر و تازہ کریں، اور اگر کچھ خامیاں ہم سے ہو رہی ہیں تو اس خامیوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم معافی عرض کریں، اور آنے والے وقت کے لیے ہم اللہ کے ہدایت، اللہ کے بتائے طریقے پہ چلنے کا دل میں ارادہ اور عہد کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے وسیلے سے ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں اور آپ کو ہدایت دے، اور ہماری دنیا اور آخرت ہمارے حق میں بہتر عطا فرمائے، آمین ثم آمین الہی آمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام دوستو، ہم لوگ اپنے اس چینل کے ذریعے جو ہے کہ قرآن کے متعلق جو ہم لوگ چند گفتگو کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں شوق پیدا کیا، اور بے شک آپ کے دلوں میں بھی یہ شوق پیدا کیا کہ آپ اپنے مصروفیات میں سے تھوڑا لمحہ نکالتے ہیں، اس ناچیز اس خاکسار کے چینل پہ آپ آتے ہیں، اور جو بھی ہمارے الفاظ چاہے آپ کو اللہ جانے پسند آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا وقت دیتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں وہ قربت، وہ محبت عطا فرمائی ہے۔ دوستو، ہم لوگ جو ہے کہ سورہ الرعد پر ہیں۔ سورہ الرعد کی بھی تقریباً ہم لوگوں نے آیت نمبر 31 تک پر گفتگو کی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے اور اس کے آگے دیکھتے ہیں کہاں تک ہم جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور ہمارے دلوں میں، ہمارے زبان میں اور ہمارے دماغ میں بس وہی باتوں کو لائے جو بات اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، جو کچھ کہنا چاہے۔ کہنے یا بولنے میں یا پڑھنے میں کسی بھی طریقے سے اگر غلطی ہو تو اللہ سے پہلے میں معافی مانگتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ بھئی اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ تو مقصد، جو اہم جو مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے متعلق چند باتوں کو جانیں، گفتگو کریں، سمجھیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ تو دوستو، سورہ الرعد آیت نمبر 32 اور اس کے آگے انشاءاللہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، پس میرا عذاب کیسا رہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رسول، آپ پریشان نہ ہوں، انہیں ہدایت دینا تو میرا کام ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ جو آپ تک وحی پہنچائی جا رہی ہے، جو ہمارا کلام آپ تک پہنچ رہا ہے، جو آپ حق کی باتیں انہیں بتا رہے ہیں، انہیں وہ سنیں، قبول کریں، یقین کریں، اور کفر سے جو ہے کہ وہ توبہ کریں اور کفر کے نزدیک بھی نہ بھٹکیں، کیونکہ انہیں ایک دن واپس ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے۔ اور یہ کتاب اور یہ کلام اور آپ کا ان سے کہنا، یہ ان کے لیے ایک ان کے دلوں کو کھولنا ہے، ان کے گمراہیوں سے ان کو نکالنا ہے، انہیں جو ہے کہ جو حق بات ہے اس طرف ان کو متوجہ کرنا ہے۔ اور اگر ان میں سے جو لوگ آپ کے ساتھ جو سازشیں کر رہے ہیں، جو ہے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، وہ یاد رکھے کہ ان کو جو ہے کہ واپس میرے پاس آنا، اور پھر ہم اچھی ان کی جو ہے کہ اپنی لینگویج میں جیسا ہم لوگ کہیں گے تو کہتے ہیں کہ کلاس لیں گے، اور اللہ کا کلاس جو لینا ہے، اللہ کا جو کلاس لینا ہے، اللہ کا جو کہہ لیا جائے کہ اللہ کا جو سامنے جو حاضر ہونا ہے، وہ آپ کے
اسکول کے پرنسپل کے سامنے حاضر ہونا جیسا نہیں ہے، آپ کے دفتر کے باس کے سامنے حاضر ہونا جیسا نہیں ہے، آپ کے ملک کے پرائم منسٹر کے سامنے حاضر ہونا جیسی بات نہیں ہے، سپریم کورٹ کے جج کے سامنے حاضر ہونا جیسی بات نہیں ہے. آپ ان کے سامنے حاضر ہوں گے جو مالک کائنات ہے، رب العالمین ہے، جس نے ایک طرف جنت بنائی ایک طرف جہنم بنائی، اور جہنم بھی ایسا کہ دھڑکتا ہوا آگ. اب اس قدر وہاں پر جو ہے کہ تکلیف ہے اور شدت کی جو ہے کہ عذاب ہے کہ وہ عذاب کا اگر ایک ذرہ کہہ لیا جائے، اگر اس کا ایک ذرا تپش کبھی اگر ہم نے دنیا میں اگر اس کو محسوس کریں یا غور کریں یا سمجھیں تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا، ہمارا وہ لمحہ جو ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. وہیں دوسری طرف اس نے وہ بنایا ہے، جنت بنایا ہے کہ جس جنت کا جو ہے کہ ہم تصور بھی اگر کر لیں تو کہہ لیا جائے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جنت کتنی بہترین چیز بنائی ہے. تو اس جنت اور اس جہنم کا مالک، اس دنیا جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں اس کا مالک، جس کے لیے یہ دنیا جو ہے کہ ایک مرے ہوئے بکری کے بچے جتنی بھی نہیں ہے نا، اس دنیا کا بھی وہی مالک ہے اور پوری کائنات کا بھی وہی مالک ہے، اور جس نے ہمیں بنایا اور تمام مخلوق کو بنایا ان سب کا مالک اس کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو بتائیے ہمارے اندر ایسی کون سی قوت ہے جو ہم اس بارے میں غور نہیں کرتے ہیں. تو میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں میری باتوں کو پہنچا دیجئے ان تک، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ انہیں میرے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جب میرے سامنے وہ حاضر ہوں گے تو ان کی تمام جو ہے کہ عقل، دلائل، سازشیں اور یہ تمام جو چلاکیاں ہیں اور دھوپ گری ہیں اور تمام طریقے جو وہ اپنا پلاننگ کرتے ہیں نا، وہ سب چیزیں کچھ بھی کام نہیں آوے گی، کچھ بھی کام نہیں آوے گی، یہاں تک کہ ان کے اعضا جو ہے کہ ان کے خلاف بولیں گے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے بھی پیغمبر کو اتارے ہیں، جتنے بھی ہم نے اپنے نبیوں کو، رسول کو، پیغمبروں کو ہم نے اتارا ہے، جنہوں نے اپنی امت کو جو ہے کہ دین کی بات، حق کی بات اور ان کو ان کے گمراہی سے نکالنے کی بات کہی ہے، تو ان لوگوں نے بھی جو ہے کہ ان کے ساتھ اسی طریقے سے مذاق کیا، اسی طریقے سے انہوں نے بھی سازشیں کی، اسی طریقے سے بھی انہوں نے میرے پیغمبر کی جو ہے کہ پریشان انہوں نے کیا. اور کیا تو دیکھ لو میں نے ان کے ساتھ کیسا کیا. ہم نے جو ہے کہ اس دنیا میں بھی ان کو جو ہے کہ اجاڑ کر کے رکھ دیا، اور یہاں تک کہ دنیا چھوڑو، جب میرے پاس قیامت کو اتاریں گے اس دن بھی وہ دیکھیں گے میں کیا کرتا ہوں. اللہ نے اس قرآن میں وہ باتوں کو بتا دیا جو چند قوم جو گزری اور جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کی اور اپنے مستی میں رہے، تو اس قوم کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہم لوگوں نے اس قرآن پاک میں ابھی دیکھا ہے، پڑھا ہے، جانا ہے. تو وہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، جو لوگ پہلے مذاق اڑا چکے تھے نا، ان کو بھی اللہ نے پہلے بینائی دی تھی. اللہ نے ان کے ساتھ پہلے بہت ساری کہہ لیا جائے کہ اپنے بہترین نعمتوں سے جو ہے کہ انہیں مالا مال کیا تھا، اور ان کی تمام برائیاں ہوتی رہیں. اللہ جو ہے کہ ان کو جو ہے کہ ڈھیل دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے درمیان میں اللہ کے پیغمبر بھی آ گئے. پیغمبر نے بھی ان کو حق بات بتائی، راہ پہ لانے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں نے بھی مذاق کیا. پھر جب اللہ نے انہیں پکڑا، جب کسا، جب جھگڑا اور جب اپنا فیصلہ آ گیا کہ اب ان کو جو ہے کہ ان کو عذاب تو دینی ہی پڑے گی، بس ہو گئی، بہت ڈھلائی ہو گئی. اور جب عذاب اللہ کا آ گیا تو پھر کیا تھا؟ پھر کوئی معافی نہیں. فرعون بھی جو ہے کہ جب سمندر میں غرق ہونے لگا، جب سمندر کا پانی جو ہے کہ اس کے ناک میں اور منہ میں کان میں گھسنے لگا، اور جب اس کو اپنی موت دکھائی دینے لگی، تو وہ فرعون جو کہ اتنے بڑے لشکر کا سردار تھا اور جو خود کو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، خود کو خدا کہتا تھا، تو وہ فرعون بھی جو ہے کہ گڑگڑانے لگا. وہ کہا کہ اے موسیٰ، میں تیرے خدا پہ ایمان لایا، تو اپنے خدا سے کہہ دے کہ مجھے معاف کر دے. لیکن اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا. اللہ کا فیصلہ
آ چکا تھا، اس کا بچنا ہرگز جو ہے کہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اچھا فیصلہ تو فیصلہ کیا، اللہ نے کہا کہ میں تو تجھے جو ہے عبرت بنا دوں گا پوری دنیا کے لیے، اور آج وہ فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے مصر کے میوزیم میں، ہم سب کے لیے ایک عبرت، ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم لوگ جو ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے کلام پر، اس قرآن پر اور ایمان نہیں لاتے ہیں، تو سوچئے ہمارے جیسا بیوقوف انسان کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں، اس موقع پر، اس حالات میں، کہ ہم اللہ کی ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب تو اپنے آنکھوں میں بہت ساری چیزیں جو ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں جو اللہ نے اپنے قرآن میں کہہ رکھا تھا، اپنے کلام سے کہہ رکھا تھا، جو اس وقت کا سائنس نہیں جانتا تھا، آج جو سائنس جان چکا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یس قرآن نے جو باتیں کہی تھی اور جو باتیں کہی گئی ہیں اور جو بات ہے حقیقتاً وہ صحیح ہے، آج وہی ساری چیزیں پروف ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے کہ ہم میں سے جو ایسے انسان جو ایمان نہ لاوے، وہ کیا ہے؟ بے شک وہ گمراہی میں ہے، اور اللہ نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، ان کے عقل کو ختم کر رکھا ہے۔ ان کو فکر کرنا چاہیے، ان کو غور کرنا چاہیے، اور اللہ کا کلام ہے کہ تم غور اگر کرو، فکر کرو، اگر تم میری طرف آؤ تو بے شک میں تمہیں جو ہے کہ تمہارا راہ آسان کر دوں گا، اور تمہیں تمہاری گمراہی سے نکال لوں گا، اور تم کو جو ہے کہ ایمان سے ہے نا تم کو نواز دوں گا، اور تمہیں ہدایت عطا فرما دوں گا، اور تم کو اس خوفناک عذاب سے جو ہے کہ بچا لوں گا۔ صحیح ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، اے میرے رسول، آپ سے پہلے کے بھی پیغمبر جو ہیں جب انہوں نے حق کی باتیں کہی تھی تو ان کے اوپر لوگوں نے اسی طریقے سے مذاق اڑایا تھا جس طریقے سے یہ آج کفار، جو مکہ کے کفار تھے، جو مشرکین تھے، وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اللہ نے جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، اس سے پہلے بھی جو ہے کہ مذاق اڑایا گیا ہے، اور پھر کیا ہوا، اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی۔ اللہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے ابھی یہ اتنا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے عذاب، لا کے دکھاؤ۔ وہ کفار قریش کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ تم عذاب کی بات کرتے ہو، تم قیامت کی بات کرتے ہو، کہاں، لا کے دکھاؤ، بتاؤ کب آئے گا قیامت۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو ان کو ڈھیل دی تھی، پہلے بھی میں نے ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، اور پھر انہیں پکڑ لیا، اور جب پکڑ لیا بس پھر تو پکڑ، اللہ کا پکڑ تو مضبوط پکڑ ہے نا، پھر کوئی معافی تلافی نہیں، جب پکڑ آ گیا تو ختم، فیصلہ آ گیا تو فیصلہ بدل نہیں سکتا۔ یہ ہمارے ملک کا کوٹ نہیں ہے، یہ انسانی فیصلہ نہیں ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ خدا کہہ دیتا ہے ہوگا تو ہوگا۔ اللہ نے جس طرح سے دنیا بنانے کا فیصلہ کیا اور بس کہہ دیا کن ہو جا، پوری کائنات بن گئی، پوری دنیا بن گئی، کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ جس کو جینے پہ آ جائے گا، کہہ دے گا ہو جا، تو اللہ اس کو دے دیتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اللہ لینے پہ آ جائے تو کوئی اس سے بچا نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا۔ اللہ کا فیصلہ بس فیصلہ ہے، ہاں، لیکن فیصلہ لینے سے پہلے بے شک اور بے شک اور بے شک اللہ جو ہے کہ اس کو تھوڑا وقت دیتا ہے، ڈھلائی دیتا ہے، موقع دیتا ہے، اس کو گمراہ سے نکالنے کے لیے بھی اشارہ کرتا ہے۔ ہر طریقے سے جو ہے کہ اللہ جو ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم کے آگ سے بچانے کی ہر پوری کوشش کرتا ہے کہ میرا بندہ جہنم کے آگ سے بچ جائے۔ کیوں کوشش کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت نہ کرتا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہرگز کوئی ضرورت نہیں تھی پیغمبروں کو اور ان کے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے انبیاءوں کو اتارنا، اپنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجنا، اور ان کو یہ کہلوانا کہ جا کے ان کو بتاؤ کہ حق کیا ہے۔ اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے۔ اللہ کہتا کہ ٹھیک ہے تم آؤ، ختم ہو گئے نا، تم کو تو دنیا میں نے دی ہے نا، میں نے دی ہے نا تم کو دنیا، اور تمہارے اندر جتنی سانسیں چل رہی ہیں وہ بھی تو میری ہی دی ہوئی ہے، ایک دن تو ختم ہوں گی، پھر آؤ گے میرے پاس۔ ویسے تو تم ابھی بھی میرے انڈر میں ہو،
ویسے تو ابھی بھی تم میرے چنگل میں ہو، ویسے تو ابھی بھی تم میرے رسی پہ پڑے ہو، میں جب چاہوں کھینچ سکتا ہوں، لیکن میں ڈھیل دیتا ہوں، میں ڈھیل دیتا ہوں، میں ڈھیل دیتا ہوں، وقت دیتا ہوں کہ شاید وہ راہ پہ آ جائے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون راہ پہ آوے گا کون نہیں آوے گا، اللہ تو جانتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ ہے، رب العالمین ہے، وہ پروردگار عالم ہے، وہ موقع دیتا ہے۔ کہ قیامت کے روز جو ہے کہ کوئی موقع نہ ملے کہ بندہ یہ کہے کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو اس کا علم ہی نہیں، میں تو اس سے انجان تھا۔ نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتا۔ آج پوری دنیا میں آپ کو کیا لگتا ہے کوئی بھی ایسا انسان جو دماغ رکھتا ہو، جو شعور والا ہو، جس کے پاس عقل ہو، وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ دین اسلام کو نہیں جانتا؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ کیا اسلام کی جو حقانیت ہے اس کو نہیں جانتا؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ کیا اس مسلمان جس چیز کو مانتا ہے وہ اس سے نہیں جانتا؟ پوری دنیا کا آج کوئی بھی بندہ جس کے پاس شعور ہے اس کو پتہ ہے، خبر ہے۔ آج سے فتنہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے غور کرنا ہے، ہم نے غور نہیں کیا، ہم نے سوچا نہیں، ہم نے فکر نہیں کیا، ہم تو بس دیے چلے جاتے ہیں۔ اپنے من سے ہم نے جو ہے ایک کہہ لیا جائے کہ اپنا ایک خیالات پیدا کر لیا ہے کہ بس میں جس راستے پہ ہوں وہ صحیح ہے، کبھی اینالائسس نہیں کیے کہ بھئی ہمارا جو راستہ ہے حقیقتاً یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ایک بار آپ چیک تو کرو، آپ چیک تو کرو بھائی۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی کہ میں ایگزام میں گیا اور ایگزام میں نے لکھ دیا جو ہمارے عقل میں آیا، جو من میں آیا، جو دل میں آیا، ہم نے لکھ دیا، اور لکھنے کے بعد پھر میں آ کر کے اس کو دیکھا بھی نہیں کہ میں نے جو لکھا وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر ہم آ کے دیکھ لیں تو شاید ہم کو احساس ہو کہ نہیں، ہم نے جو لکھا وہ تو غلط لکھا تھا، تو اگلے چیپٹر کے لیے ہم پھر آگے کی تیاری کریں۔ ہم نے دیکھا ہی نہیں، جب نہیں دیکھا غلط لکھ کے آئے تو رزلٹ تو نکلنا ہے نا ایک دن، اور جب رزلٹ آیا تو کیا ہوا، پتہ چلا فیل ہو گیا، ختم۔ اب تو کوئی آپشن نہیں نا، فیل ہو گئے تو چلو دنیا ہے، دوبارہ آپ جو ہے کہ ایگزام دے سکتے ہو، لیکن خدا کے ہاں، اللہ کے ہاں، جب اللہ نے ساری چیزیں پڑھ کے بول کے سنا کر کے ہر طریقے سے جو ہے کہ بتا دیا دنیا میں، لیکن تم اس پر جو ہے کہ غور نہیں کیے، فکر نہیں کیے، سوچے نہیں، موت آ گئی۔ پھر اللہ اٹھایا اور جب اپنے سامنے کھڑا کیا تو اب کوئی موقع نہیں، نو چانس، نو ریٹرننگ، بس فیصلہ، بس فیصلہ۔ تو پھر اللہ کا جب پکڑ آ جاتا ہے نا تو پھر تم چلاتے رہ جاؤ، کچھ بھی کرتے رہ جاؤ، کوئی اللہ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ نے تمہیں پورا موقع دیا تھا، پورا موقع، بھرپور موقع دیا تھا۔ تو میرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کر رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنا کام بس یہ ہے کہ آپ کو کر دینا ہے جو میں نے بتایا ہے، جو میں نے وہی آپ کو دی ہے، جو قرآن اتارا ہے آپ ان کو سنا دیجئے، باقی کا فیصلہ میرا ہے۔ آگے گویا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں خود کے بارے میں، کیا کریں، گویا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، بے شک اور بے شک اور بے شک اس کے لیے اس کے کیے ہوئے اعمال پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے نگہبانی کر رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، اس کے ہر ایک اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، ان لوگوں نے مطلب جن لوگوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، کہہ دیجئے ذرا ان کا نام تو لو، یعنی کہ تم جن کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا ہیں، ذرا تم نام تو لو، ذرا سوچو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک کمنٹ ہے، ذرا تم نام تو لو، دیکھو، اچھا یہ کہہ رہے ہو نام تو لو، دیکھو تو کیا ہے وہ۔ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یعنی کہ تم ایسی بات بتا رہے ہو جو اللہ نہیں جانتا، تم کو ایسا لگتا ہے؟
تم کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نہیں جانتا؟ یہ تم کو ایسا لگتا ہے، یہ تو تم کو ایسا لگتا ہے، لیکن اللہ تو ہر شخص کا، ہر ایک کا نگہبان ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے ہر ایک اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک اعمال کو ہم جانتے ہیں، مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا۔ تم نے جس خدا کو بنا رکھا اپنے من سے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت تم خود نہیں جانتے، تم خود بھی نہیں جانتے ہو، بس تمہارا جو ہے کہ ایک تم نے جو اپنے لوگوں سے سنا اور بس اسی پر تم چلے آ رہے ہو، بجائے اس بات پر غور و فکر کیے ہوئے کہ یہ اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی تم نے غور و فکر نہیں کیا، اور تم بس اسی کو مان کر کے اسی دلیل پہ چلے آ رہے ہو، اور تم نے جو ہے کہ اپنے خدا کے الگ الگ خدا بنائے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تم کو کیا لگتا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے؟ میں تو سب کچھ جاننے والا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری باتیں بتا رہے ہو؟ یعنی کہ وہ تمام دیگر جو کفار قریش تھے، بات تو اللہ کی یہ کلام جو اتری اس وقت کا حالات پر، لیکن اگر یہ چیز کو اگر ہم دیکھیں، یہ قرآن ہے، یاد رکھو، جو پورا قیامت تک کے لیے فٹ ہے، ہر دور کے لیے فٹ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جنہوں نے اپنے خدا یعنی کہ میرا شریک بنا رکھا ہے، ان کو کیا لگتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، میں تو جانتا ہوں۔ اور وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ تو صرف اوپری باتیں کہتے رہتا ہے، کہ ان کا حقیقت تو جانتی نہیں۔ اس سے پہلے کے پارٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہ تو جسٹ لائک ایسا ہے نا، کہ جیسے کہ پانی اوپر سے گرتا ہے، اس کے جھاگ بن جاتے ہیں اور جھاگ ہوا میں اڑ جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور وہ جو کچھ بتاتے ہیں بس اوپری باتیں، ان کو خود کس طرح کے بارے میں نہیں معلوم، ان کو حق کیا ہے، سچ کیا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کی مکر سزا دیے گئے ہیں، ہے نا؟ کفر کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سزا دیے گئے ہیں۔ وہ جو مکر کرتے ہیں نا، جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ جو مکاری کہتے ہیں نا، جو اپنے زبان سے اپنے من سے بنا ہی بات کو سچ دکھانے کی جو کوشش کرتے ہیں، بات نہیں ہے کچھ بھی، مگر اس کو سچ دکھانے کی جو کوشش کرتے ہیں نا، ہے نا، جو مکر، وہ سزا دیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس کفر کے وجہ سے ان کو اس قدر گمراہی میں ڈال دیا ہے کہ وہ گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اور وہ اپنے مکر کو اللہ نے ان کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم ایسا مکر، ٹھیک ہے تم اسی میں، اللہ نے اس کو اور سزا دیا کہ جاؤ کہ تم اسی میں گمراہ رہو، اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ بھئی جب تم اس قدر کفر پر ہو کہ تم بات سمجھتے ہی نہیں، تمہارے سامنے حق کی بات آئی تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو، تو جاؤ میں نے تمہارے اس مکر کو جو ہے تمہارے لیے اس قدر جو ہے تم کو لگے گا یہی سچ ہے، بس وہی تمہارے لیے، تم کو اسی میں جو ہے کہ ہم گمراہ کیے رہیں گے، اور تم کو ہم جو ہے کہ راہ پہ لائیں گے ہی نہیں، ہم تم کو صحیح راہ پہ لائیں گے ہی، جب تم اسی میں رہو، پھنسے رہو۔ یہیں پہ بات آتی ہے کہ ہم نے جو ہے کہ اللہ کا خوف رکھنا ہے، کہ اللہ، اگر آج ہم قرآن کے متعلق بات کر رہے ہیں، آج اگر اللہ نے ہمیں علم دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ علم پر بھی جو ہے نا کہ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ یہ علم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت، ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوستوں، اگر حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے کسی کفر کی وجہ سے اللہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یہ علم ہی چھین لے، یہ ہدایت ہی چھین لے، یہ عقل ہی چھین لے، یہ روشنی ہی چھین لے، تو اللہ قادر ہے کہ ہم کو واپس گمراہ میں ڈال دے اور ہم جو ہے کہ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے دوستوں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کم از کم اس بات پر جو ہے کہ ہدایت دی کہ ہم اس بات پر یقین کیے کہ بے شک اللہ ایک ہے، اور ہم نے خوف رکھنا ہے، ہمیں خوف بھی رکھنا ہے میرے عزیزوں۔ اس بات پہ آپ زور دے کے میں کہہ رہا ہوں دوستوں، میں زور دے کے کہہ رہا ہوں، میں نے ٹوپی پہنی، میں نے چشمہ لگایا، میں نے داڑھی رکھی، میں نے شیروانی، اور میں نے جو ہے کہ سب چیزیں کی، اور میں جو ہے کہ کلمہ پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ میں قرآن کے متعلق بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اور میں اللہ کے شکر گزار کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ہمیں اللہ کا خوف رکھنا ہے کہ ہم اپنی موت تک، ہماری آخری سانس جب جسم سے نکل رہی ہو، میرا جسم، میرا روح، میری عقل، میری زبان، میری آنکھ، یہ سب ایمان والی ہو اور مومن ہو، اور ہمارے جب جسم سے آخری سانس نکل رہی ہو تو زبان پہ کلمہ طیب یہی رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہمارا عمل جو ہے کہ اس چیز پر ہم کو کہہ لیا جائے کہ ہمارا نصیب، اور ہمارا اس چیز پر جو ہے کہ تقدیر، اور ہمارا جو ہے کہ اس چیز پر جو ہے کہ لا کھڑا کرے گا کہ جب وقت آخر ہو تو ہماری زبان سے کلمہ طیب نکلے گا۔ ورنہ اگر ہم نے اللہ کا خوف چھوڑ دیا، اللہ تو استغفار، اگر اللہ مطلب کہ کہہ لے کوئی ایسا ہمارا عمل ایسا ہو گیا جو اللہ کو ناگوار گزرا، کوئی ایسا ہمارا کام ہو گیا جو اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ ہم تو اپنے میں یہی سوچیں گے کہ ہم بڑے پکا مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم تو جنت جائیں گے، اور پتہ یہ چلا کہ وقت آخر میں ہمارے زبان سے نہ کلمہ نکلا، نہ ہمارا جسم پاک رہا، نہ ہم جو ہے کہ ایمان پہ کھڑے ثابت ہوئے، اور اللہ توبہ استغفار، اللہ توبہ استغفار، ہم جو ہے کہ بے ایمان ہو کر کے جو ہے کہ کفر کی حالت میں ہماری موت ہو گئی، اللہ توبہ استغفار، کفر کی حالت میں موت ہو گئی، ہمارا زور ہی نہیں چلا، کیونکہ اللہ چھین لیا وہ چیز۔ ہم تو اسی میں رہے کہ ہم تو بڑے جنتی ہیں، ہم اسی حالات میں رہیں کہ ہم تو بڑے جنتی ہیں، لیکن اللہ کو کون سی ہماری عمل، کون سی ہماری بات، کون سی ہماری چیز، کون سی ہماری ایسی چیزیں بری لگ گئی کہ اللہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم نے جو ہے کہ تم کو ایسا لگتا ہے، دیکھو تم آؤ میرے پاس، میں تمہارا حقیقت دکھا دوں۔ تو اللہ سے ہمیں ہر وقت ڈرنا ہے، ہر وقت ڈرنا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دین اسلام پہ پیدا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایمان پہ پیدا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دل و دماغ میں جو ہے کہ عقل اور ہدایت سے نوازا، تو یہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ سے ہمیشہ اس کے باوجود بھی ڈرتے رہنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے، اے اللہ ہم جب تک جیے ایمان پہ جیے، ایمان پہ رہیں، اور یہاں تک کہ ہمارا موت آ جائے اور ہم ایمان پر جو ہے کہ ہماری موت ہو، تاکہ ہم ایمان پہ اٹھائے جائیں۔ ایک کام ہمارا جو ہے ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی کفر کرنے والا بندہ ہے اور بہت برا بندہ ہے اور ایمان والا نہیں ہے، اور وہ جو ہے کہ غیر ایمان والے گھر میں پیدا ہوا اور غیر جو ہے کہ مسلم گھر میں پیدا ہوا اور گمراہی میں پیدا ہوا، اور وہ جو ہے کہ طرح طرح کے دیگر جو ہے کہ کفر کرتا رہا، لیکن نہ جانے کسی وقت کون سے وقت میں جو ہے کہ اس کو اللہ کا خیال ہو گیا اور ایک خدا کا اس کو احساس ہو گیا، اور اس نے جو ہے کہ ایسا کچھ عمل کر دیا جس سے کہ اسی وقت اللہ اس سے راضی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کہ اس کا ہدایت سے بھی نواز دے گا، اور یہاں تک کہ جب موت کے بعد اٹھے گا تو ایمان پہ کھڑا ہوگا، کیونکہ موت اس کی ایمان پہ ہوئی۔ تو میرے دوستوں، اللہ کا خوف رکھنا ہے، اور اللہ اپنے قرآن میں یہی چیز بتا رہا ہے، اللہ اپنے قرآن میں یہی چیز بتا رہا ہے، اپنے پیغمبر سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کام ہے ہدایت دینا، ہم ڈھیل دیتے ہیں اور ہم چاہیں تو ہم اس کو جب چاہیں تب اس کو کھینچ لیں گے۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں، بے شک یہی بات ہے، یہی حق بات ہے، اور اسی بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ جس کو گمراہ کر دے اسے راہ کوئی نہیں دکھا سکتا، اسے کوئی بھی نہیں دکھا سکتا۔ میرے دوستو، اللہ سے ہم نے اسی بات کا جو ہے کہ دعا کرنا ہے اور ہمیں خوف رکھنا ہے کہ اللہ ہم کو جو ہے کہ گمراہیوں سے نکالیو،
ہمیشہ ہمیں راہ پہ رکھے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا قرآن پاک کی سب سے پہلی جو سورہ ہے میرے دوستوں, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تمام تعریفیں بے شک الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. اور وہ پورے قیامت کے روز کا وہ مالک ہے, اس دن کا وہ مالک ہے جس دن پوری دنیا اس کے سامنے ہوں گی, جس دن کسی کا زور نہیں چلے گا, جس دن کسی کے عقلیں کام نہیں کریں گی, جس دن کسی کا وکیل جو ہے نا, دنیاوی جو وکیل ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا. نہ وہاں پہ کسی کا دولت کام آوے گی, نہ کسی کا شہرت کام آوے گا, نہ اس کی جسمانی طاقت کام آوے گی. اس دن کا وہ مالک ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں ایسی راہ پر چلیو جس راہ پر تو نے انعام عطا فرمایا, جہاں پر تو نے لوگوں کو گمراہی سے نکال کے راہ دکھایا, ایمان سے نواز دیا, نیک عمل سے نواز دیا, جن کے لیے تو نے جنت بہشت رکھی ہے. اس راستے پہ نہ چلائیو جس سے تو نے گمراہ کر دیا اور جس کے لیے جہنم فیصلہ ہے. اس راستے ہمیں بچائیو. ٹھیک ہے نا. ایک بار پھر سے گویا وہ اللہ جو نگرانی کرنے والا ہے ہر شخص کی, اس کے کیے ہوئے اعمال پر ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں. کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو. کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں؟ یس, یا صرف اوپری باتیں بتا رہے ہو. بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کی مکر سجا دی گئی ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے. دیکھو اللہ نے کتنا کلیئر کر دیا. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کے عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے. انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں. اللہ کیا کہتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی بھی عذاب ہے. یعنی کہ اگر ہم گمراہی میں جی رہے ہیں, کفر میں جی رہے ہیں, کفر کی حالت میں جی رہے ہیں, تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ان کی زندگی بھی عذاب ہے. یعنی کہ وہ جس زندگی میں جی رہے ہیں, بھلے انہوں نے جو ہے کہ کوٹ پہن سوٹ پہن رکھا ہے, بھلے انہوں نے جو ہے کہ دولت کے جو ہے کہ اونچائی پر بیٹھے ہوئے ہیں, بھلے ان کے پاس مال اور دولت سب کچھ ہے نا, لیکن یہ سب جو ہے ایسی چیزیں ہیں جو ان کو ان کے کفر میں ڈھکیل رہے ہیں. اور اللہ نے ان کے مکر کو, اسی کفر کو سجا دیا کہ ان کو وہ کام بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ تو اللہ دیکھا جائے تو بے شک یہاں پر اگر دیکھا جائے کہ کوئی شخص ہے جس کے پاس مال اور دولت تمام طرح کی چیزیں ہیں, تمام طرح کی چیزیں, بہت بلندی پر ہے, بہت سرخرو ہے, بہت کامیاب ہے, سب کچھ اس کا بہترین ہے, بہترین دولت ہے, تمام چیزیں ہیں دنیاوی, لیکن وہ کفر پر ہے. وہ کفر پر ہے. اے میرے دوستوں ذرا غور کرو, ذرا سوچو. اس کے پاس مال دولت تمام طرح کی عیش و آرام کی چیزیں ہیں, لیکن وہ کفر پر ہے. تو حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو اس کا یہ مال اور دولت اور تمام عیش و آرام کی جو بھی چیزیں ہیں, یہ اس کے لیے اس فریب کو جس کفر میں وہ جی رہا ہے نا, وہ اس فریب کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس چیزوں کو سجا کے رکھ دیا, اور اسی میں جو ہے کہ وہ مبتلا ہو گیا. اس کے پاس غور کرنے کا بھی وقت نہیں, سوچنے کا بھی جو ہے کہ اس کا عقل نہیں, اور اس کو جو ہے کہ اللہ نے ہدایت سے بھی جو ہے کہ اس کو دور کر دیا, اپنے ذکر سے بھی اس کو جو ہے کہ گمراہ میں کر دیا. اور وہ جس گمراہی میں ان چیزوں کی وجہ سے جی رہا ہے, وہ ایک دن چٹ سے ختم, صاف. پھر کیا ہوں گا بتاؤ؟ یا تو آگ میں, یا مٹی میں,
یا پھر چیل کوے یا پھر دریا، کہیں بھی ان کا جو ہے کہ جو جسم ہے چلا جائے گا. پھر کیا ہوں گا؟ کہنے کو تو لوگ کہیں گے کہ بے ختم ہو گیا، کام ختم. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کام ختم نہیں، اب تو شروع ہوا ہے. ابھی تو شروع ہوا ہے. وہ تو دنیا کی زندگی اس کو دی گئی تھی کس لیے؟ کس لیے؟ میری عبادت کے لیے. اس نے وہ وقت، اس نے وہ پریپریشن پیریڈ گزار دیا اپنے عیش و آرام میں، اور ہم نے بھی اس کو جو ہے کہ اتنا عیش و آرام دیا کہ اسی میں چور ہو گیا، گمراہ ہو گیا. اس کو ہم نے موقع ہی نہیں دیا کہ سوچے. اللہ نے اگر کسی کو موقع نہ دیا ہو سوچنے کا تو یہ سوچا جائے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں ڈال دیا. نہیں عذاب میں ڈالا. تم کو بھوک لگتی ہے روز، سنو میری بات کو غور سے، تمہیں بھوک لگتی ہے تو تم کو بھوک کا احساس ہوتا ہے. تم کو بھوک کا احساس ہوتا ہے. تم کھانا طلب کرتے ہو، ذائقہ ڈھونڈتے ہو، پھر تمہارے سامنے جب کھانا آتا ہے تو تم کھانا کھاتے ہو. اب اگر مان لو کہ تم کو بھوک کا احساس ہونے سے پہلے کھانا آتا چلا جائے اور تم کھاتے چلے جاؤ، تم کو بھوک کا آج تک احساس ہی نہیں معلوم ہو تو تمہیں کیا پتہ چلے گا کہ کھانے کا ذائقہ اور کھانا کیا چیز ہوتا ہے؟ کھانا جیسے نعمت کا تمہیں کیا پتہ چلے گا؟ کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. اور پھر ایک لمحہ ایسا کر دیا جائے کہ کھانا تم سے چھین لیا جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین. اب کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ تم کو کھانا کوئی دوبارہ دے. تو تم نے اس کا احساس تم کو جگہ ہی نہیں، اور احساس نہیں جگہ کیونکہ اللہ نے تم کو وہ موقع ہی نہیں دیا. تو اللہ نے تم کو ایک طریقے سے دیکھا جائے عذاب میں ڈالا. نہیں ڈالا عذاب میں؟ اگر تم دنیا میں ہو اور اللہ نے تم کو کسی وقت، کسی موقع، کسی حالات میں ایسا سچویشن لا دیا کہ تم اللہ کے اوپر فکر کرنے، غور کرنے لگے اور اپنے تمام گناہوں کے لیے معافی ترافی مانگنے لگے، اور تم پھر نیک عمل کے لیے جو ہے کہ تم ارادہ کر لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تو ہدایت ہو گئی. یہ تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا، تم سے خوش ہو گیا. یہ مان لو کہ اللہ ہم کو بھی کہنا ہے، ہمیں بھی کہنا ہے کہ بے شک اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ دن دیا کہ میں ایمان اور دین اور آپ کے بارے میں سوچا. اگرچہ کہ میں اسی گناہ میں گم رہتا اور میری موت آ جاتی تو ہم تو سوچ بھی نہیں پاتے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو اللہ نے عیش و آرام تمام طرح کی چیزیں دے دی اور اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ توبہ کر سکے، وہ موقع ہی نہیں ملا کہ حق کو جان سکے، اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ اللہ کو پہچان سکے، اور یہاں تک کہ موت آ گئی، تو اس کے لیے وہ پوری دنیا میں دی گئی ساری چیزیں کیسی رہیں گی؟ بے شک وہ کہے گا کہ یہ ایک طریقے سے دنیا میں میرے لیے عذاب تھا کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا سچ جاننے کا. میں گمراہ رہا انہی چیزوں میں، عیش و آرام میں گمراہ رہا. اللہ نے تم کو گمراہ کر دیا ہے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے. عذاب ہے. اگر تم کفر پہ ہو تو یقین مانو تم عذاب میں ہو. اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے. اللہ کہہ دیا یہاں پر کہ سن لو، آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے. یعنی دنیا میں تم جس عذاب میں رہیں وہ تو دنیا بھی تھا، تم کو تو سمجھ ہی نہیں آیا. اب جب تم آخرت میں آئے ہو تو اب دیکھو اب کیسا عذاب ملتا ہے. تم ایئر کنڈیشن کار میں گھومتے تھے نا، لو اب آگ پہ چلو. نہیں سمجھے میری بات کو؟ ہے نا. تو یہ ایک مثال ہے، لیکن اللہ کا قرآن تو ہر ایک چیز پر جو ہے نا، اگر فرض کیجیے، یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دیا کہ کوئی دولت میں چور ہے لائک دیٹ، لیکن حق بات یہ ہے جو کفر میں ہے وہ دنیا میں کسی بھی حالت میں ہے، کسی بھی حالت میں ہے، وہ اس کے لیے وہ دنیا اور دنیا کا جو بھی حالت میں ہے وہ سب اللہ کا عذاب میں شمار ہے اگر کفر پہ ہے تو. لیکن اگر ایمان پر ہے، اگر نیکوکار ہے اور ایمان پر، ایمان اور نیکوکار ہونا دونوں لازمی ہے. پہلے کے ہم لوگ اس سے پہلے کی آیت میں ہم لوگ پچھلے پارٹ میں اگر جائیں گے تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ ایمان والا ہو اور نیک کام کرتا ہو. ہم لوگوں نے اس پر غور کیا کہ کوئی شخص اگر نیک کام تو کر رہا ہے مگر ایمان والا نہیں. بات ہو چکی اس پر. تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ اول تو بات یہ ہے کہ ایمان والا ہو، نیکوکار ہو،
کفر نہ کرنے والا ہو، اللہ کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو ماننے والا ہو، حق پہ چلنے والا ہو، دین رسول کے طریقے پہ جینے والا ہو، اور جو ہے کہ کفر سے بچنے والا ہو، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور جو ان چیزوں میں مبتلا ہے، وہ جس طریقے سے بھی زندگی جی رہا ہے، حقیقتاً دیکھا جائے تو وہ اللہ نے اگر اس کے دماغ سے، دل سے اپنی ہدایت نکال دی تو وہ عذاب کی زندگی جی رہا ہے۔ اور جسے ہدایت سے نواز دیا، بے شک وہ اللہ کے ہدایت میں جی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں۔ سب سے بڑی چیز تو ہدایت ہے نا، اسی ہدایت سے اس کی آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی جو زندگی ہے، اس میں اس کو فائدہ ملنا ہے۔ اب کسی سے ہدایت چھین لے تو وہ آخرت کی جو زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی ہے، اس میں عذاب ہی عذاب، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں، انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں، انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں، انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ بے شک اے اللہ، اپنے اس آیت کے وسیلے سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کیجو، ہمیں ہدایت سے نوازیو، ہمیں اور ہمارے اولادوں کو بھی جو ہے کہ نیک راہ پر، ایمان پر دنیا میں رکھیو اور ایمان پر ہی اٹھائیو، اللہ آمین۔ آگے اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، الحمدللہ، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، الحمدللہ، اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے۔ میرے دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا کہا؟ اس کی جنت کی صفت جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے۔ پرہیزگار کون بھیا؟ پرہیزگار کون ہے؟ پرہیزگار کون بتاؤ تو بھیا؟ ہے کہ اپنا ضرورت کا سامان باندھا اور جنگل میں نکل گئے، دیٹس اونلی، کیا بھائی ہم عبادت کر رہے؟ از اٹ؟ نو۔ دنیاوی زندگی میں رہنا ہے، دنیاوی حقوق کی ادائیگی کرنی ہے، گھر پریوار کے درمیان میں رہنا ہے، تمام پریشانیوں کو، تمام چیزوں کو، دھوپ کو بھی، چھاؤں کو بھی، ہے نا، جس حال میں اللہ رکھا ہے اس میں رہنا ہے۔ چاہے ہم کو اللہ دولت سے نوازا رکھا ہے، چاہے اللہ ہم کو غربت میں رکھا ہے، ہر حال میں جو ہے کہ ہم نے رہنا ہے اور اللہ کے تمام احکامات کی ادائیگی کرنی ہے، اللہ کے تمام بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے جو ایک ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماڈل بنا کے بھیجا ہے، ہم کو اس طریقے پہ جینا ہے۔ وہ ہمارے لیے ہمارا جو ہے کہ ایک انسپریٹر ہے، وہ ہم کو ایک طریقہ بتائے ہیں، وہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں تمام مشکلات، تمام پریشانی، ہر طریقے کے حالات کو انہوں نے جھیلا ہے، جو چیزیں ہم کو دنیا میں آ سکتی، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر، اپنے رسول پر وہ تمام چیزوں کو پہلے ان کے اوپر اتارا، اور ان کو اس میں ان کے جینے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے لیے ایک لیسن دیا کہ دیکھو اس حالت میں انہوں نے ایسے جیا، اس حالت میں انہوں نے ایسے جیا، اس حالت میں انہوں نے ایسے جیا۔ اور آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں کوئی بھی حالات پیش آ جاوے، صرف میں آج کی بات نہیں بلکہ قیامت تک کی بات کر رہا ہوں، کوئی سی بھی حالات اگر پیش آ جاوے تو ایسی کوئی حالت نہیں ہو سکتی جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو نہیں دیا ہو۔ اب ہم نے جو ہے وہی طریقہ کو اپنانا ہے، اسی طریقے پہ جینا ہے جس طریقے پر اللہ کے وہ پیغمبر جیے ہیں۔ اس حالات سے نپٹنے کے لیے جو طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جس طریقے پہ اللہ کے رسول اور رسول کے صحابہ کرام جو ہیں کہ وہ جیے، اپنی زندگی گزارے ہیں،
یہ تمام پرہیزگاری یعنی کہ ہر طرح کی حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے، ہر طرح کی پریشانی خوشی ہو چاہے غم ہو، اچھا ہے چاہے برا ہے، ہر طرح کے حالات میں رہ کر کے پرہیزگاری کو جو ہے کہ اگر ہم انجام دیتے ہیں یا پرہیزگار بن کر کے زندگی گزارتے ہیں اور تقویٰ جو ہے کہ اختیار کرتے ہیں تو وہ پرہیزگار، اور اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور جنت ایسی اللہ کہتا ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ الحمدللہ۔ نہریں کے کیا معنی ہوا میرے دوستو؟ نہریں کا معنی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ تلوے کے نیچے سے پانی بہ رہا ہوگا؟ نہریں بہ رہی ہوں گی میرے دوستو۔ نہریں یعنی کہ یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے پانی جو ہوتے ہیں جس میں کتنے مولیکولز ہیں، کتنی پانی کی تعداد ہے، نہر کا معنی کہ آپ اس تعداد کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کاؤنٹ لیس ہے، اور وہ آپ کے قدموں پہ، یعنی کہ اللہ کی وہ تمام نعمتیں، تمام وہ چیزیں جو چیز کی انسان خواہش کر سکتا ہے، وہ جو چیزیں جو انسان کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، وہ جو چیزیں جو بھی انسان کی جو ہے کہ نفسی ہو، چاہے خیالات کی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس کے من میں اگر آ گیا اور اس نے کہہ دیا تو وہ ترنت حاضر۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ کہاوت میں لوگ کہتے نہیں کہ 5 انگلی گھی میں، تو اللہ کی نعمتیں جو ہے نا ایسی ہوں گی کہ نہریں بہہ رہی ہیں ہمارے پیروں کے تلے، ہمارے نیچے سے، ہم نے بس سوچنا ہے۔ اور بے شک نہریں بھی ہوں گی، دودھ کی بھی نہریں ہوں گی، شہد کی بھی نہریں ہوں گی، ہر طرح کی نہریں۔ اللہ تو کہہ دیا کہ نہریں کا مطلب بس ایک میں ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئیں۔ اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے، یعنی کہ وہ جنت جہاں پر تمام طرح کے جو پھل ہیں اور میوے ہیں، اور کبھی اینڈ ہی نہیں ہونا، وہ تو نہ ہمیں اینڈ ہونا، نہ وہ چیز، وہ نعمت کی اینڈ ہونی ہے، ہمیشہ کے لیے رہے۔ اس کا سایہ بھی، یعنی کہ یہاں تک کہ جو ہمارے اپنے نون ہیں، ہمارے اپنے جو نون ہیں، چاہے ہمارے فیملی کے ہوں، چاہے ہمارے جانکاری کے ہوں، جو بھی پرہیزگار رہا ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہمارے جیسے گھر ہوگا، جیسے ہمارا یہ گھر ہے، وہاں بھی ہمارا گھر ہوگا، ہمارا بھی ایک کنبہ ہوگا، ہمارے بھی لوگ ہوں گے۔ ہماری اگر بیوی پرہیزگار رہی، ہم پرہیزگار رہے تو ہماری بیوی ہمارے ساتھ رہے گی، ایسے ہی بیوی رہیں گے۔ ہمارا بچہ پرہیزگار رہا، وہاں پر بھی ہم ایسے ہی پرہیزگار، وہاں پر بھی ہم ایسے ہی فیملی ہوں گے، میں ہوں گا، بیوی ہوں گی، بچے ہوں گے، میرے ماں باپ ہوں گے، میرے دوست احباب ہوں گے، مگر شرط ہے پرہیزگار ہونا، ایمان پہ جینا۔ اور ایمان اصل مین چیز ہے، ایمان پہ مرنا امپورٹنٹ ہے، ایمان والا ہو کے مرنا، تاکہ اٹھایا جائے تو ایمان پہ اٹھایا جائے، پھر ہماری جب پوچھ تاچھ ہو تو ہم کامیاب ہوں، ہم جنت میں جائیں، ہم جنت میں جائیں، ہم جائیں اور ہمارے ساتھ ہمارے پورا پریوار، ہمارا کنبہ بھی جائے، نہیں جائے گا؟ جائے گا۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا۔ اللہ کہتا ہے دیکھو یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا۔ اور کافروں کا انجام، کافروں کا انجام کیا ہے؟ دوزخ، دوزخ، یعنی کہ بالکل ایک طرف یہاں انعام ہے، یہاں انعام ہے، ہر چیز جو ہے کہ آپ کے قدموں کے نیچے ہے، نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اب اسی کا ٹھیک الٹا، اب یہ ہے دوزخ، وہاں نعمت ہے، یہاں عذاب ہے، وہاں ہم کچھ بھی خواہش کر رہے ہیں ہم کو مل جا رہا ہے، کچھ بھی خواہش کر رہے ہیں ہم کو مل رہا ہے، اور یہاں ہمارے خواہشات کوئی پوچھے گا نہیں۔ یہاں تو اللہ کہے گا کہ بس یہ جہنم کا یہ آگ جو دیکھ رہے ہو نا، یہی آگ ہے، اور صرف آگ ہی نہیں ہوگا میرے دوستو، عذاب میں تو ہر ایک چیز شامل ہے۔ اب اس نے جیسا عمل کیا ہے اس حساب سے کو عذاب، اور عذاب تو بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، بڑی تکلیف دہ۔ یہ سمجھ لو کہ اس عذاب میں مبتلا ہے اور اس کی موت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ کسی شخص کو گلا ایسے دباؤ، اب وہ کیا ہے، چھٹ پٹا رہا، مر گیا، تو اس کے جیسے ہمارے نظریے سے، ظاہری نظریے سے کہ اس کے جسم کو تکلیف ختم ہو گئی، تو وہاں تو مرنا ہی نہیں ہے، وہاں تو اگر گلا کسی نے دبا رکھا ہے وہ چھٹپٹاتا ہی جا رہا ہے، جانے کتنے 100 سال تک، سر پہ ہتھوڑا مارا جا رہا ہے، سر پھٹ رہا ہے، پھر سر بن جا رہا ہے، پھر ہتھوڑا مارا جا رہا ہے، پھر سر پھٹ رہا ہے، پھر ہتھوڑا مارا جا رہا ہے۔ آنکھ میں اگر کہتے ہیں نا کہ وہ سیخ ڈالی جا رہی ہے لوہے کی، آنکھ پھٹ جا رہی، نکل جا رہی ہے، بہ جا رہی ہے، پھر ٹھیک ہو جا رہی ہے، پھر سیخ ڈالی جا رہی ہے،
फिर आग बढ़ गई, फिर डाली जा रही, चल रहा है एंडलेस। कब तक? नाखून नोचे जा रहे, जल रहा है, जल रहा है, भुना रहा है, मौत नहीं, मौत नहीं। चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, मौत नहीं। चीख रहा है, ऐ अल्लाह मुझे वापस दुनिया में भेज दे, ऐ अल्लाह मुझे वापस दुनिया में भेज, मैं इस बार अच्छे से करूंगा, मैं नेकोकार होकर आऊंगा, मैं ईमान वाला होकर आऊंगा, मुझे तू एक मौका दे दे, मुझे यहां से निकाल दे, बस निकाल दे, बस एक बार निकाल। वो चीखता रहेगा मगर कोई सुनवाई नहीं, बल्कि जो है कि जहन्नम के दरोगा उसके ऊपर एक और कोड़ा मारेंगे और कहेंगे बता तुझे बताया नहीं गया था, तेरे सामने दीन इस्लाम नहीं आया था, तुझे गुमराह से निकालने वाला कोई नहीं बताया था? तू कहेगा हाँ बताया तो गया था, हाँ मेरे इल्म में तो आया था, हाँ मेरे अकल में तो आया था, लेकिन मैंने माना नहीं, मुझे माफ कर दे। लेकिन वहां पे अब माफी का कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब माफी नहीं होती वहां पे, खत्म। अल्लाह ने तो यहाँ कुरान में यही चीज तो बार बार कहा कि बस मेरा फैसला आ जाएगा तो फिर खत्म। यही तो बात है, यही तो मौका तुमको दिया जा रहा है, यही मौका दिया जा रहा है। ये दुनिया में अल्लाह ने बनाई इसलिए कि मेरी इबादत करो। मेरे भी मन में बहुत सवाल उठता था कि अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई। कई बार ऐसा होता था, दिमागी शैतान उतार चढ़ाव करता था। हकीकतन अल्लाह ने मुझे बताया, हिदायत दिया, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने कहा कि ये दुनिया मैंने तुम्हें अपने इबादत के लिए दिया है। फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि तुमको इन दुनिया की तमाम मुश्किलात, परेशानियों और आजमाइश को झेलते हुए मेरी इबादत करना है और परहेजगार बनकर रहना है। यही है सबसे बड़ा अमल, और यही वजह है कि हमने तुम्हारे लिए वो जन्नत दी है जहां पर तुम्हारे जो है कि नहरें बह रही होंगी, हर तरह की ख्वाहिशात तुम्हारी पूरी होंगी, हर जरूरत की चीजें, बस तुम्हें सोचना है और बस हाजिर होना है। तुम कुछ भी सोच लो, कुछ भी सोच लो भाई साहब, ठीक है। और जो काफिर हैं, जो कुफ्र पे मर गए, जो कुफ्र पे मर गए, ईमान नहीं लाए, उनको मौका दिया गया, नहीं ईमान लाए, अपनी दिमागी और अपनी क्या कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको जनाब, कि वो जो है कि कदलेरी और अपने गुरूर और अपने इसमें रह गए, यहां तक कि दुनिया खत्म, उनके लिए मौत आ गई और कुफ्र पे ही मर गए। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा? पलटने का कोई चांस नहीं, रिटर्निंग का कोई चांस नहीं, माफी का कोई चांस नहीं। जन्नत तो भूल ही जाओ भैया, तो उनके मुकद्दर अब सिर्फ और सिर्फ दोज़ख है, सिर्फ और सिर्फ दोज़ख है। कुछ सुनने वाले जिनके दिमाग में कुफ्र भरा हुआ है ना, गोबर भरा हुआ है, वो सुनने वाले कहेंगे अच्छा ये जो तुम बोल रहे हो सब गलत। नाफरमान तो ऐसे ही ना, कुफार कुरैश भी ऐसे ही कहते थे, अच्छा आप जो कुछ बोल रहे हैं मैं नहीं मानता, ऐसे झाड़ देते थे पीछे। तो उनको बताने के लिए अल्लाह ने कहा कि देखो ये मेरी छोटी छोटी निशानियां, देखो ये मैंने तुमसे पहले के जो भी लोग गुजरे हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो ये मेरा रसूल है, उसको वो बातें मालूम है जो बातें तुम जान के भी अनजान बने हो, वो भी जानता है जबकि उसको नहीं मालूम था। ये तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। देखो ये वो बातें करता है या वो बातें कहता है जो हकीकतन मेरी वही है, मेरी वही है, ये कुरान है, सच है। देखो ये ऐसे बताता है, और देखो ये मैं ऐसे कर रहा हूं, देखो ये मेरा दलील, देखो ये मेरा दलील, ये मेरा दलील, ये मानो, ये मानो, ये मानो, हर तरीके से जो है कुरान में अल्लाह ने साबित कर दिया। और आज के दौर में हम देखें कि कुरान की हर एक बात सच हो रही, और क़यामत तक सारी बातें सच सामने दिख जाएंगी। यहां तक कि अल्लाह जो है कि जो सूरज को आज, जो सनराइज जो आज हमारे ईस्ट में होता है, वो सनराइज वेस्ट में होगा, शुरू होगा, क्योंकि अल्लाह ने हर चीज को कहा है कि हर पूरी कुदरत मेरे इशारे पर है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम कह दो कि मेरे इशारे पर नहीं है। क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद से ये बात कहा था कि मेरा अल्लाह तो वो है जो सूरज जो है यहां से निकालता और यहां डुबाता है, तुम ऐसा कर दो कि तुम उधर से निकाल दो। नमरूद नहीं कर सका, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको करके दिखा देगा क़यामत से पहले, और क़यामत में जवाब देगा कि देखो मेरा अल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब देंगे देखो मेरा अल्लाह यहां से भी निकाला और यहां से भी निकाला, क्योंकि पूरी कुदरत अल्लाह के हुक्म पर है। बेशक, तो
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک یہ ساری باتیں کلیئر کر دی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, کفر سے بچائے اور ہمارے اپنوں کو بھی کفر سے بچائے, ہدایت دے اور ہمیں اور ہمارے اپنوں کو ایمان پہ ہی جلائے اور ایمان پر ہی خاتمہ ہو اور ایمان پر ہی اٹھائیں. آمین ثم آمین. میرے دوستو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. یہ ہم لوگوں نے جو ہے کہ کہاں تک ہم لوگوں نے پڑھی ہے, یہ جو ہم لوگوں نے 35 آیت تک پڑھی ہے. صدق اللہ العظیم. نیکسٹ پارٹ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.